آج کے اس اجلاس میں آپ لوگوں کے سامنے مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ آج کے جلسے کا خطبہ ہوگا، میرا عنوان ہوگا میراث میں عورتوں کے حقوق، تقسیم میراث کی اہمیت۔ جو لوگ میراث میں وارثین کو حصہ نہیں دیتے ہیں ان کا انجام۔ قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے، آپ پہلے اس کا ترجمہ سنتے جائیں، پھر اسی کی روشنی میں بات آگے بڑھتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جسے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر مریں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جسے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر مریں، مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، چاہے وہ چھوڑا ہوا مال کم ہو یا زیادہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، قرآن نے یہ بتلایا ہے۔ اس پوائنٹ پہ دھیان دینا ہے، مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مال متروکہ، میت جو اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جاتا ہے، وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، وارثین کا اس میں حق ہے، اسے دینا ہے۔ یہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ میراث کے کتنے حقوق بنتے ہیں۔ جو مال مرنے والا چھوڑ کر مرا ہے اس کے کتنے حقوق بنتے ہیں، ایک ایک کر کے اس کو سنیے، پھر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پہلا حق جو بنتا ہے مال میراث میں، میت نے جس مال کو چھوڑا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اس میں پہلا حق بنتا ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی اس میت کے لیے کفن دفن کا انتظام کر دیتا ہے تو الگ بات ہے، پھر اس مال سے رقم نہیں لی جائے گی۔ لیکن کوئی دوسرا انتظام نہیں کرتا ہے کفن دفن کا، تو میت جو مال چھوڑ کر گیا ہے دنیا سے، اسی سے کفن دفن کا انتظام ہوگا۔ میت کے چھوڑے ہوئے مال کا یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، میت کے چھوڑے ہوئے مال کا دوسرا حق یہ ہے کہ میت نے اگر اپنی زندگی میں قرض لیا ہے، وہ مقروض ہے، وہ اب دنیا سے جا چکا ہے، مال اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے، چاہے جس شکل میں بھی مال ہو، وارثین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے میت کے قرض کی ادائیگی کرے اس کے مال سے۔ یہ دوسرا حق بنتا ہے، پہلی فرصت میں میت کے مال سے ان کے قرض کی ادائیگی کرے۔ بہت بڑا معاملہ ہے یہ، اکثر لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کرنی ہے اس مال سے، اور اسی قرض کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مرنے والا آدمی اگر مر گیا ہے، اس کی بیوی زندہ ہے اور اس نے اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں مہر نہیں دیا ہے، ادھار لکھوا لیا ہے۔ اکثر لوگ شادی کے موقع پر ایسا ہی کرتے ہیں، مہر لکھوا دیتے ہیں 10,000 20,000 50,000 جہاں جیسا چلتا ہے، پھر پوری زندگی اس مہر کو ادا نہیں کرتے ہیں۔
اسی خیال سے ادا نہیں کرتے ہیں کہ بیوی معاف کر دے گی. جس مہر کے ذریعے سے بیوی کو حلال کیا ہے اس کو معاف کرانے کے چکر میں مرد پڑا ہوا ہے, دنیا سے جا چکا ہے. وارثین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ یہ قرض ہے اس لیے اس کے مال سے اس کی بیوی کی مہر کی ادائیگی ہونی ہے. اور یہ بھی سن لے, قرض کی ادائیگی, بیوی کے مہر کی ادائیگی, اس کے بعد اس بیوی کا میراث میں حصہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے اس کو مہر دے دیا گیا اور پھر میراث سے ان کو محروم کر دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. ظلم ہے, ظلم کی بہت بڑی سزا ہے, انشاءاللہ بھی آگے آپ کو بتلائیں گے. تو میں بتلا رہا تھا کہ میراث میں اس مال میں سے یہ دوسرا حق بنتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کر دی جائے. تیسرا حق اس مال میں یہ ہے کہ میت اگر مرنے سے پہلے کوئی وصیت کر کے گیا ہے اپنے مال کے تعلق سے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلاں کو دے دینا, اور یہ بھی سن لیں کہ مرنے والا اپنے مال کی وصیت وارثین کے لیے نہیں کر سکتا ہے, غیر وارثین کے لیے. وارثین کا حصہ ان کے مال میں رکھا ہے, غیر وارثین کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے, وہ دیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو میرے مال میں حصہ نہیں ملے گا, چونکہ شریعت کے قانون کے حساب سے یہ حصے دار نہیں بنتے ہیں, لیکن چونکہ قریبی رشتہ دار ہے, غریب ہے, اس ناحیے سے کیا ہے مرنے والا اپنے اس غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ثلث مال, 1/3, 3 حصہ میں سے 1 حصے تک کی وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اگر اس نے اس سے زیادہ کی وصیت کر دی ہے تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا, 1/3 تک نافذ کیا جائے گا. یہ تیسرا حق ہے مال میراث کا. پہلا حق اس کے مال سے کفن دفن کا انتظام کرنا, دوسرا حق قرض کی ادائیگی کرنا, تیسرا حق وصیت کا نفاذ کرنا. یہ 3 حقوق ان کے مال سے نکالے جانے کے بعد اب میراث ہے, اب مال متروکہ ہے, اب وارثین کے درمیان اس مال کو تقسیم کیا جائے گا, اس سے پہلے نہیں. اب جتنے وارثین بندے ہیں اس مال میں اور جن کا جتنا حصہ قرآن نے رکھا ہے, بیٹے کے لیے کتنا حصہ ہے, بیٹی کے لیے کتنا حصہ ہے, باپ کے لیے کتنا حصہ ہے, ماں کے لیے کتنا حصہ ہے, بہن کے لیے کتنا حصہ ہے, بیٹی کے لیے کتنا حصہ ہے, پوری تفصیل سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہے. آیت نمبر 11 اور 12 میں پوری تفصیل بیان کر دی ہے. اور سورہ نساء کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے بہنوں کا حصہ بھی بتلایا دیا. آخری آیت, پھر سورہ نساء کی 11 اور 12 آیت میراث کے تقسیم میں پوری تفصیل بیان کیا ہے, کس کا کتنا حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں تھوڑی بہت بھی تنگی نہیں رکھی ہے, تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے سورہ نساء کے اندر. تو یہ 4 حقوق ہوئے مال میراث کے. میرے بھائیو, بزرگو, دوستو, علم میراث قرآن نے جو بیان کیا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کے سرزمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ اس وقت عورتوں کو مال میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے, چھوٹے بچوں کو مال میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے. صرف لڑنے والے بڑے لڑکوں کو, جو جنگ میں جا سکتا ہے, لڑ سکتا ہے, ہتھیار اٹھا سکتا ہے, اپنا دفاع کر سکتا ہے, قوم کا دفاع کر سکتا ہے, ایسے لوگوں کو مال میراث میں حصہ دیا جاتا تھا. اور عورتوں پر ظلم ہوتا تھا, بچوں پر ظلم ہوتا تھا, ان کو مال میراث سے محروم رکھا جاتا تھا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور اسلام نے عورتوں کا حق دیا مال میراث میں کہ عورتوں کے اوپر سے کیا ہے, ظلم کا اٹھاؤ. چونکہ دور جاہلیت میں لوگ عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے اور لوگ ظالم بنے ہوئے تھے, بچوں کے تعلق سے بھی, عورتوں کے تعلق سے بھی. اس لیے قرآن کا اعلان آیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. جہاں مردوں کا حصہ ہے مال میراث میں, وہیں عورتوں کا بھی حصہ ہے. مال چاہے کم ہو, مال چاہے زیادہ ہو, ان کو حصہ دینا ہے.
اگر نہیں دو گے حصہ تم ظالم ٹھہرو گے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جیسے عورتوں کے تعلق سے ظالم تھے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاریخ اٹھائیے اور دور جاہلیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ بعثت نبوی سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لڑکوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورتوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ یہ عرب کے صحرا میں بسنے والے بدوؤں کا یہ ظالمانہ رویہ تھا کہ بچوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، عورتوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن جب یہی عرب کے صحرا میں بسنے والے بدو اسلام جب انہوں نے قبول کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی عورتوں کے حقوق کے تعلق سے جب ان کو پتہ چلا کہ عورتوں کا یہ حق ہے، عورتوں کو اسلام نے یہ مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے اور ان کا قد اونچا کیا ہے، تو یہی عرب کے صحرا میں بسنے والے بدو جو آج تک عورتوں پر ظالم ٹھہرے ہوئے تھے، زندہ درگور کرنے والے تھے، لیکن اب عورتوں کے محافظ بن گئے اور عورتوں کی اور لڑکیوں کی پرورش کرنے والے بن گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنگ احد کے موقع پر حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں، اور شہید ہونے سے ایک دن پہلے اپنے بیٹے جابر کو وصیت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے حدیث ہے، اپنے بیٹے جابر کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل میں میدان جنگ میں جاؤں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا، میری بیٹیاں ہیں، تم اپنی بہنوں کو خیال رکھنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی پرداخت کرنا، ان کی تربیت کرنا، انہیں دیکھ ریکھ کرنا۔ ایسا ہی ہوا کہ جنگ احد میں یہ شہید ہو گئے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، عرب کے صحرا میں بسنے والے یہ بدو جو آج تک عورتوں پر ظالم تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد یہ عورتوں کے پاسباں بن گئے، ان کی حفاظت کرنے والے بن گئے، ان کی تربیت کرنے والے بن گئے اور ان کی پرورش کرنے والے بن گئے۔ مسلمانوں تم کہاں سو رہے ہو؟ آج تم عورتوں کے تعلق سے ظالم بنے بیٹھے ہو۔ جس عورت کو اسلام نے مقام دیا ہے، عزت دی ہے، وقار دیا ہے، آج تم نے ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، مختلف ناحیے سے آج تم نے ان کے اوپر ظلم کو روا رکھا، مختلف ناحیے سے آج تم نے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عورتوں کا مقام و مرتبہ۔ جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں۔ 313 صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوتے ہیں۔ عثمان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا کہ عثمان تمہیں جنگ بدر میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی بیٹی کی تیمارداری میں لگے رہو، ان کی خدمت میں لگے رہو، بدر کے غازیوں کو جو ثواب ملے گا، بدر کے غازیوں کو جو مال غنیمت میں حصہ ملے گا، اتنا تمہیں گھر بیٹھے ملے گا، اس ثواب میں تم بھی شریک رہو گے اور اس مال غنیمت میں تم بھی شریک رہو گے۔ یہ عورتوں کا مقام دیا اسلام نے کہ ان کی خدمت کرنے پر غازیوں کا ثواب ہے، ان کی خدمت کرنے پر غازی جو کیا ہے مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، گھر بیٹھے بیوی کی خدمت کرنے والا وہ مال ان کو ملتا ہے۔ یہ عورتوں کا مقام دیا ہے اسلام نے، عورتوں کو عزت دی ہے اسلام نے۔ آج مسلمان عورتوں کی عزت کو بھول گئے، ان کے وقار کو بھول گئے، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، مختلف ناحیے سے ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی ہم آپ کو بتلائیں گے کس کس ناحیے سے عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے جہاں مال میراث میں حصہ رکھا ہے، عورتوں کے لیے بھی وہاں حصہ رکھا ہے۔ اور یہ فرائض کا جو علم ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض۔ علم فرائض کو سیکھو، مال میراث کے تقسیم کرنے کے قانون کو سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، بتاؤ لوگوں کو مال متروکہ کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔
किस तरह से हिस्सा किया जाता है, कौन सा वारिस कितने हिस्से का हकदार है, सीखो, लोगों को सिखाओ। क्यों? फ़इन्नी मरउम मक़बूज़ुन, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। व इन्नल इल्म सयुक़बज़, और ये इल्म बहुत जल्द दुनिया से उठा लिया जाएगा। और जब ये इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा, फितने बर्पा होंगे, दो आदमी आपस में माली मिरास की तकसीम में झगड़ा करेंगे। फला यजिदान अहदन यफ़सिलु बैनहुमा, फिर अपने दरमियान किसी को फैसला करने वाला नहीं पाएंगे। माली मिरास की तकसीम के ताल्लुक से झगड़ा करेंगे, किस माल को कैसे तकसीम करना है, किसका कितना हिस्सा है, लेकिन मुआशरे में कोई भी एक फर्द नहीं मिलेगा जो माल मिरास की तकसीम का तरीका उनको बतलाएगा, हिस्सा करने का कानून उनको बतलाएगा कि बाप का इतना हिस्सा है, बेटे का इतना हिस्सा है, बेटी का इतना हिस्सा है, माँ का इतना हिस्सा है, बहन का इतना हिस्सा है। ये बताने वाला कोई नहीं होगा, इतने फितने जाहिर हो, इल्म उठा लिया जाएगा। अल्लाह का फजल है, आज मुआशरे में काफ़ी तादाद में उलमा मौजूद हैं, उनकी कदर कीजिए और माले मतरूका की तकसीम में उलमा को बुलाइए, और जो तरीका कुरान ने बतलाया है, हदीस ने बतलाया है, उसके मुताबिक क्या है माले मिरास को तकसीम कीजिए कि बाप का कितना हिस्सा, बेटे का कितना हिस्सा, बहन का कितना हिस्सा, माँ का कितना हिस्सा, बेटी का कितना हिस्सा, जिसका जितना हिस्सा है उसी अंदाज में तकसीम कीजिए, फॉलो कीजिए। आज मुसलमान अक्सर लोग ऐसा नहीं करते, अक्सर लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए इस कानून को मुआशरे में राज देने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम बहुत बड़े जालिम ठहरेंगे। ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि इल्म मिरास के सबसे बड़े माहिर थे। इब्न माजा की हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, लंबी हदीस है, उसमें अल्लाह के रसूल ने ज़ैद इब्न साबित के बारे में बयान फरमाया, अफ़राज़ुहुम ज़ैद इब्न साबित, फ़राइज़ के मामले में, तक़सीम मिरास के मामले में सबसे बड़े आलिम ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसलिए इस इल्म को सीखो, सिखाओ और इस कानून को मुआशरे में नाफिज करो। अगर ऐसा नहीं करते हैं, कानूनी मिरास को नाफिज नहीं करते हैं, तक़सीम मिरास को सही तौर पर फॉलो नहीं करते हैं, जिसका जितना हक है उतना अगर हम नहीं देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए सख्त वईद बतलाई है, सख्त तंबी बतलाई है, जहन्नम की धमकी दी है। और जो लोग तक़सीम मिरास के कानून को मुआशरे में अपने घर में नाफिज करते हैं, उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा के अंदर पूरी तफसील बयान करने के बाद, तक़सीम मिरास के कानून को तफसीलन बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, तिलका हुदूदुल्लाह व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहिल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल कबीर। ये अल्लाह की हुदूद है, ये अल्लाह के अहकाम हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह ताला उसको ऐसी जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा जिसमें वो हमेशा रहेगा। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है, एक इंसान को जन्नत मिल जाए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अगर तुमने तक़सीम मिरास के कानून को नाफिज किया, अल्लाह रसूल की इताअत व फरमाबरदारी की, इस कानून का आपने लिहाज रखा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी और जहां तुम हमेशा रहोगे। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर तुमने तक़सीम मिरास के कानून को नाफिज नहीं किया, जिसका जितना हक बनना था वो तुमने नहीं दिया, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, वह हद से आगे बढ़ गए, तक़सीम मिरास के कानून को उन्होंने ठुकरा दिया, नाफिज नहीं किया, गांव के लोगों को बुलाकर क्या है अपना माल का बंटवारा किया, लेकिन कुरान ने जैसा कहा था वैसा नहीं किया, मनमानी किया, जिसको जितना हिस्सा देना था नहीं दिया, मनमानी उन्होंने क्या है हिस्सा किया है। आलिम उलमा को नहीं बुलाया। आलिम उलमा चूँकि जब आएंगे विचार में तो कुरान और हदीस के हिसाब से ही फैसला करेंगे, लेकिन ऐसे मौके पर उलमा को नहीं बुलाते हैं, गैर उलमा को बुलाया जाता है जिनको कुरान की एक आयत भी याद नहीं है, सूरह निसा की एक आयत का उनको पता नहीं है, तक़सीम मिरास के कानून से वो ना बलद है ना वाकिफ है। ऐसे लोग क्या है हिस्सा करने के लिए आते हैं। अल्लाह की लानत।
تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، تقسیم میراث کے قانون کو نافذ نہیں کیا، حد سے آگے بڑھ گئے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ایسی جہنم میں داخل کرے گا، ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور رسوا کن عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین کتنی بڑی دھمکی دے رہا ہے، کتنی بڑی وعید سنا رہا ہے اللہ رب العالمین کہ اگر تقسیم میراث کے قانون کو ہم نے معاشرے میں نافذ نہیں کیا تو ہم جہنم کے مستحق بن جائیں گے، چاہے وہ کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا غازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا حاجی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا دین کا پاسباں کیوں نہ ہو، کتنا بڑا زکوٰۃ دینے والا کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں انہوں نے تقسیم میراث کے قانون کو نافذ نہیں کیا ہے، وارثین کا جتنا جو حق بننا تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے وہ آدمی جہنمی قرار پائے گا، وہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے جنتی ہو جائیں گے، روزہ رکھ لیں گے ہم جنتی ہو جائیں گے، زکوٰۃ دے لیں گے ہم جنتی ہو جائیں گے، حج کر لیں گے ہم جنتی ہو جائیں گے، اور دوسرا نیک کام کر لیں گے ہم جنتی ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میراث کے تعلق حقوق العباد سے ہے، یہ بندوں کا حق ہے۔ آپ نے بندے کا حق مارا ہے، آپ نے بندے کا حق مارا ہے۔ اللہ کا حق مارا ہوتا، آپ توبہ کیے ہوئے ہوتے تو اللہ رب العالمین چاہتا تو معاف کر دیتا۔ اللہ کے حقوق میں سے اگر کوتاہی ہو جائے اور آپ نے اگر توبہ کر لی ہے دل سے تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو آپ کو عذاب سے دوچار بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بندے کا حق اگر آپ نے مارا ہے، کسی کو ناحق پر آپ نے ستایا ہے اور کسی کو ناحق خون کیا ہے، کسی کی مال و جائیداد پر آپ نے ناحق قبضہ جمایا ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ اس حق کو سمجھنا ہے کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک بندے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے، سچ بولا جائے، حلال و حرام کی تمیز کی جائے، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اس میں اگر کوتاہی ہوتی ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کا حق اگر آپ نے مارا ہے تو بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ رب العالمین بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ جہنمی بن جائے گا۔ تو میراث کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کے حق میں سے ہے۔ آپ نے بہن کا حصہ مارا ہے، بھائی کا حصہ مارا ہے، اس کی وجہ سے آپ جہنمی بن جائیں گے۔ اگرچہ آپ نمازی ہیں، اگرچہ آپ غازی ہیں، اگرچہ آپ حاجی ہیں، لیکن آپ جہنمی ہیں چونکہ آپ نے بندوں کا حق مارا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس نے کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین ایک بالشت بھر اگر کسی نے ناحق قبضہ جما لیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ساتوں زمین کا طوق بنا کر، گلے کا ہار بنا کر قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ عروہ بنت اویس کا جھگڑا ہو گیا، ایک عورت ہے، انہوں نے اس کے گھر کی زمین میں کچھ دعویٰ کر دیا کہ یہ زمین میری ہے۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں دی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ناحق زمین پر قبضہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دعوہا و ایہا، جس زمین کا اس نے دعویٰ کیا ہے اسے دے دو، دے دو اس کو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض بغیر حقہ طوقہ فی سبع ارضین یوم القیامہ۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جس نے ایک بالشت بھر زمین ناحق کسی کا قبضہ کر لیا ہے تو قیامت کے دن میدان محشر میں اسے ساتوں زمین کا طوق بنا کر
हार बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। ये मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, इसलिए मैं इस जमीन में दावा नहीं करता हूँ। इसने दावा किया है, दे दो इसे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने दुआ की, अल्लाह अगर ये औरत अपने दावे में झूठी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इसको अंधी बना दे और इसकी कब्र को इसकी घड़ी में तो बना दे। उन्होंने ये बद्दुआ कर दी। चूंकि उनको मालूम था कि ये जमीन मेरी है, लेकिन चूंकि इस औरत ने नाहक दावा भी किया है, इसलिए उन्होंने कहा दाऊहा व इय्याहा। साथ में उन्होंने बद्दुआ कर दी। रावी बयान करते हैं कि मैंने देखा अरवा बिन्ते उवैस अंधी हो गई और दीवार को पकड़कर टटोल कर चल रही है, फिर रही है, और ये कहती थी सईद की बद्दुआ मुझे लग गई है। ये उनकी जुबान से क्या है मैंने सुना। और एक रोज ऐसा हुआ कि घर में चल रही थी, दीवारों को पकड़ कर घर में उसका कुआं है वहां तक पहुंचती है और उसी कुएं में गिर जाती है। यही कुआं उसकी कब्र भी साबित होता है। जालिमों का ये अंजाम होता है। जिसने एक बालिश्त भर जमीन नाहक कब्जा कर लिया, उसका यही अंजाम होता है। दुनिया में ये अंजाम है, आखिरत में सातों जमीन का तहक उनके गले पर है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जैसा कि मैंने आपको बतलाया, मिरास का ताल्लुक हुकूकुल इबाद में से है, ये बंदों का हक है। अगर आपने सही तकसीम नहीं किया, बहन का हिस्सा मार लिया, भाई का हिस्सा मार लिया, माँ का हिस्सा मार लिया, किसी और का हिस्सा आपने मार लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा, अतदरून मल मुफलिस, बताओ मुफलिस कौन है, तुम्हें पता है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बयान किया कि अल्लाह का रसूल, हम तो यही समझते रहे हैं कि हमारे दरमियान मुफलिस, गरीब, नादार, फ़कीर वो आदमी है जिनके पास मालो मता नहीं है, दिनारो दिरहम नहीं है, वो गरीब है, वो मिस्कीन है, वो फ़कीर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मैं याती यौमल क़यामति बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन वक़द शतम हाज़ा व अकला माल हाज़ा व कज़फ़ हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा। मेरी उम्मत में मुफलिस वो आदमी है कि क़यामत के दिन वो नमाज भी लेके आएगा, रोज़ा भी लेके आएगा, ज़कात भी लेके आएगा, दुनिया में नमाज की पाबंदी की होगी, वक्त पर अदायगी की होगी, ज़कात की अदायगी की होगी, रमज़ान के रोज़े भी रखा होगा, सौम व सलात का पाबंद होगा, दूसरी और नेकियों को अंजाम दिया होगा। लेकिन उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया होगा, किसी का नाहक खून किया होगा, किसी का माल नाहक खाया होगा, किसी को नाहक मारा होगा, ये जुल्म किया होगा, किसी को गाली देकर, किसी पर तोहमत लगाकर, किसी का माल खाकर और किसी को खून करके और किसी को मार करके उसने दुनिया में जुल्म किया होगा। तो इसका अंजाम क्या होगा? अगरचे दुनिया में बड़ा क्या है, नमाज का पाबंद था, रोजे का पाबंद था, ज़कात की अदायगी करने वाला था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, फ़यूता हाज़ा मिन हसनातिही, उनकी नेकियां ले ली जाएंगी और मजलूम को दे दी जाएंगी। इसके बावजूद अगर उनके कर्ज की अदायगी नहीं होती है तो फिर मजलूम के सर में जो गुनाह है वो गुनाह जालिम के सर में डाल दिया जाएगा। सुम्मा तुरिह फिन्नार, फिर जहन्नम में इसको डाल दिया जाएगा। आपने क्या समझा? आप बहुत बड़े नमाजी थे, बहुत बड़े हाजी थे, बहुत बड़े गाजी थे, दीन के पासबा समझ रहे थे, लेकिन चूंकि आपने दुनिया में किसी का हक मारा था, किसी पर जुल्म किया था, नाहक लोगों को सताया था, अपनी बहन को माले वरासत में हिस्सा नहीं दिया था, इसकी वजह से जहन्नमी करार पाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इसकी वजह से जहन्नमी करार पाए। ये इतना बड़ा गुनाह है, ये सख्त वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्त वईद और जहन्नम की धमकी दी है कि माले मिरास में जो लोग सही ढंग से तकसीम नहीं करते हैं उनका ठिकाना जहन्नम है और वो हमेशा रहेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि बाज़ काम गुनाह के होते हैं, लेकिन लोगों को ये महसूस नहीं होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं। गुनाह होता है लेकिन वो महसूस नहीं कर रहे।
محسوس نہیں کر رہے ہیں، غیر محسوس طریقے سے گناہ کے کام میں ملوث ہیں۔ مال و جائیداد میں ہر ایک کی ملکیت کا متعین ہونا ضروری ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ مرنے والا مر گیا، 10 سال تک مال پڑا ہوا ہے زمین کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، ہم وارثین کے درمیان تقسیم نہیں کرتے ہیں، وارث نہیں بناتے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ مرنے والا مر گیا اور ہم 10 سال تک تقسیم ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جو جس پہ قبضہ جما رہا ہے، باپ کے مشترک کاروبار میں بڑا بیٹا لگا ہوا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس پر وہ قبضہ جما لیتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ اس پر قبضہ جما لیتا ہے، پھر ملکیت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ مکان کی تعمیر ہو رہی ہے، ایک بھائی کچھ روپیہ لگاتا ہے، دوسرا بھائی کچھ لگاتا ہے، باپ بھی کچھ لگا رہا ہے، کون کتنا لگا رہا ہے، کتنے کس کی حصہ داری ہے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ بعد میں چل کر اسی کے تعلق سے جھگڑے ہونے لگتے ہیں، میرا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، مفتی کے پاس فتویٰ لے جاتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ ڈوری الجھ چکی ہے، مفتی کیا فتویٰ دیں گے؟ اس لیے باپ اور بیٹے کے مشترک کاروبار میں بات واضح ہونی چاہیے کہ بیٹا جو کام کر رہا ہے باپ کے ساتھ، اس کے کاروبار میں، اس کے بزنس میں، ملازم کی حیثیت سے کر رہا ہے، نوکر کی حیثیت سے کر رہا ہے، شریک کی حیثیت سے کر رہا ہے، مفت یوں ہی مدد کر رہا ہے، کس ناحیے سے مدد کو کام کر رہا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں آج واضح نہیں ہے، اس کی وجہ سے آگے چل کر جھگڑا ہوتا ہے۔ وضاحت ہونی چاہیے۔ مکان کی تعمیر میں پیسے لگ رہے ہیں، وضاحت نہیں ہے کہ میں مدد کر رہا ہوں یا اس مکان میں میں حصہ دار بھی بنوں گا بعد میں، کچھ پتہ نہیں۔ بعد میں چل کر جھگڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر مفتی کے پاس فتویٰ طلب کیا جاتا ہے، مفتی فتویٰ نہیں دے پاتا ہے، ڈور چونکہ الجھ چکی۔ تقسیم میراث میں کیا ہے؟ تاخیر کرنا، یہ گناہ کا کام ہے، اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ 10-20 سال تک کیا ہے ہم میراث کے مال کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ بڑا بیٹا نے زمین پر قبضہ جما لیا، جو چھوٹے چھوٹے بیچارے ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تب وہ واویلا مچاتے ہیں، بڑے بھائی نے یہاں قبضہ جما لیا ہے، یہاں قبضہ جما لیا ہے، یہاں گھر بنا لیا ہے، جبکہ میرا بھی اس میں حصہ تھا۔ جھگڑے بڑھتے ہیں۔ کیوں جھگڑے بڑھتے ہیں؟ اس لیے جھگڑے بڑھتے ہیں کہ صحیح وقت پر فیصلہ نہیں ہوا۔ صحیح وقت پر اگر فیصلہ ہو جاتا، دنیا سے چلا گیا جانے والا مال متروکہ، ان کے وارثین جمع ہوتے اور فوراً جس کا جتنا حصہ تھا دے دیا جاتا، جھگڑے ہی نہ ہوتے۔ دور رسالت میں دیکھیے، دور صحابہ میں دیکھیے کہ لوگ فوراً مال کو تقسیم کر دیتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہونے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ کیا، میرے باپ کے مال میں سے میرا بھی حصہ ہے، مجھے کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ اب تک مجھے نہیں ملا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی دنوں تک ناراض رہی، ان کو حدیث معلوم نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ فاطمہ، نبی کے مال کو حصہ نہیں کیا جاتا ہے، نبی اپنے پیچھے چھوڑنے والے مال میں میراث نہیں ہے۔ ان کو اس پتہ نہیں تھا، اس لیے ناراض ہوئی۔ جب علم ہوا ناراضگی ختم ہوئی۔ کہنا یہ تھا کہ وفات ہوئی، مال میراث میں دعویٰ کر بیٹھی کہ میرا حصہ کہاں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء فی الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، اس نے اپنا حق مانگا، اور آج بھائی کہتے ہیں کہ بہن نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ فاطمہ نے معاف نہیں کیا تھا کسی کو، اس سے بڑی متقی پرہیزگار آج کون ہے؟ کون بھائی ہے؟ کون بہن ہے جو اپنے بھائی کے لیے معاف کرتی ہے؟ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اس کے بھائی نے مال پر قبضہ جما لیا۔ سعد نے اپنے پیچھے بیٹیاں چھوڑی تھیں، سعد کے بھائی نے مال پر قبضہ جما لیا ہے۔ بیٹیوں نے شکایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے چچا نے مال پر قبضہ جما لیا ہے، ہم لوگوں کو حصہ نہیں ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سعد کے بھائی سے مال لیا، اور مال لینے کے بعد سعد کی بیٹیوں کو 2 مال دیا، 2/3 مال دیا۔ چچا کی موجودگی میں چچا کو 1 ملا، بیٹیوں کو، ان کی بھتیجیوں کو ان کے باپ کے مال میں 2 ملا۔
یہ کہنا تھا کہ دور رسالت میں، دور صحابہ میں تقسیم میراث میں تاخیر نہیں ہوتی تھی، فوراً تقسیم ہوتی تھی۔ آج ہمارا معاشرہ اس میں بہت پیچھے ہے، مرنے والا مر چکا ہے لیکن 10 سال گزر گئے اور تقسیم میراث کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے بعد میں چل کر جھگڑے ہوتے۔ یہ ہمارے معاشرے میں کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں کہ والد کے ساتھ تعاون کرنے میں بڑے بیٹے کاروبار پر تعاون کرتے ہیں، چاہے فیکٹری ہو، دکان ہو، بزنس ہو، تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد جب وہی باپ مر جاتا ہے تو بڑا بیٹا یہ دعویٰ دائر کر دیتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، اس پہ قبضہ جما لیتا ہے اور اس مال کو اب تقسیم نہیں کرنا چاہتا ہے، باقی بھائیوں کو دینا نہیں چاہتا ہے، میراث اس کو نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنا سمجھتا ہے اسے۔ یہ کوتاہی ہے، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اس بیٹے کا اس میں کیا ہے، دعویٰ کرنا جائز نہیں ہے۔ باپ کے ساتھ اس نے کام کیا ہے، باپ کے ساتھ اس نے مدد کی ہے، باپ کی زندگی میں ان کے کاروبار میں شریک رہا ہے، یہ کل مال باپ کا ہے، اس لیے بڑے بیٹا کا اس پر دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے اور اس میں میرے بھائیوں کا، میری بہنوں کا حصہ نہیں ہے، یہ غلط ہے ان کا دعویٰ۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ مرنے والا مر گیا ہے، بیٹے نے کاروبار پر، دکان پر، فیکٹری پر قبضہ جما لیا، ماں جو بیوہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس نے گھر کے ساز و سامان پر قبضہ جمایا، بیٹے نے باہر کے سامان پہ قبضہ جمایا، ماں جو بیوہ گھر میں بیٹھی ہے، شوہر چلا گیا، بیٹے نے باہر کے مال پہ قبضہ جمایا، دکان پہ قبضہ جمایا، ماں نے گھر کے مال پر قبضہ جمایا ہے، اور ماں یہ کہتی ہے کہ یہ سارا مال میرا ہے، جب تک میری زندگی ہے تب تک کسی کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ بھی بھول ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی بھول ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ اس لیے اور یہ ماں سمجھتی ہے کہ تقسیم میراث اس کو ماں کی نافرمانی سمجھتی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ ماں کی نافرمانی نہیں ہے۔ مرنے والا مر چکا ہے، ان کے مال میں اب بیٹا کا بھی حصہ ہے، اس ماں کا بھی حصہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے، اور جو وارثین ہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ یہاں ماں کی کوئی فرمانی نہیں ہے، ماں کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ اس مال کو جمع کیا جائے گا، سارے وارثین اکٹھا جمع ہوں گے، جس کا جتنا حصہ ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ آج معاشرے میں یہ کوتاہی ہے، یہ گناہ ہے، لیکن گناہ نہیں سمجھتے ہیں، بہن کا حصہ دینا نہیں چاہتے۔ بھائی لوگ قبضہ جمائے ہوئے ہیں، بہن کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بہن کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ بہن نے تو معاف کر دیا ہے۔ بھائی لوگ اپنا مال کیوں نہیں معاف کرتے؟ آپ نے کسی بھائی کو سنا کہ اپنی بہن کے لیے اس نے حصہ ہی میراث میں معاف کر دیا، بہنوں کے حوالے کر دیا؟ اتنی ساری بہنیں ہیں، سبھی معاف کرنے والی بن گئی، ایک بھی بھائی نہیں بہنا جو بہنوں کے لیے معاف کر دیتا، بہنوں کے لیے معاف کر دیتا۔ بڑا گناہ ہے، اس لیے بہنوں کا جو حق بنتا ہے اسے حق دیا جائے، اور اس خواب میں نہ رہے کہ اس نے معاف کر دیا ہے۔ ہم نے بہت ساری بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھائی کے جب گھر آتی ہے، مال و جائیداد دیکھتی ہے، زمین دیکھتی ہے، کھیتی باڑی دیکھتی ہے، گھر مکانات دیکھتے ہیں، ان کا حصہ نہیں ملا ہوتا ہے، وہ تڑپتی ہے، آہیں بھرتی ہے، لیکن زبان سے کہہ نہیں سکتی ہے، چونکہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہی ہیں، اور معاشرے نے چونکہ عورتوں کو کمزور بنا دیا ہے۔ اسلام نے جو حق دیا تھا، جو عزت دی تھی، جو وقار دیا تھا، آج اتنے ہی کیا ہے، مسلمانوں نے عورتوں پر ظلم کیا ہے اور ظالم بنے ٹھہرے ہیں، عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا حصہ ان کو نہیں دے رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سال بھر میں کیا ہے، گھر میں آئی جائیں گی، ان کو کھلاتے پلاتے رہیں گے، سال بھر میں ایک دو ساڑیاں دے دیں گے، کپڑے دے دیں گے، یہ ہو گیا۔ نہیں، کپڑا دینا، ساڑی دینا، یہ الگ ان کا حق ہے جو آپ کو دینا ہے، رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن مارے میراث میں جو ان کا حق بنتا ہے یا ان کا حق ہے، ان کو آپ دیجئے، ان کو آپ مالک بنائیے، اور مالک بنانے کے بعد ان کو آپ اختیار دیجئے کہ یہ زمین تمہاری ہے، یہ مکان تمہارا ہے، یہ
खेत तुम्हारी है, ये बाड़ी तुम्हारा है, और इस तरह से उनको इख्तियार दीजिए, कागज बना कर दीजिए ताकि वो इस्तेमाल कर सके। उसके बाद उनकी मिल्कियत में आने के बाद अब उनके इख्तियार में है, चाहे वो भाई के हाथ बेच सकती है, गैरों को हाथ बेच सकती हैं, खुद खेती बाड़ी कर सकती हैं, खुद कारोबार कर सकती हैं, खुद मकान तामीर कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मालिक बनाइए उनको, ये जरूरी है। तुमने उनको मालिक बनाया नहीं और उससे पहले कह रहे हो कि बहनों ने माफ कर दिया। अरे मालिक तुमने नहीं बनाया, माफ कैसे कर दिया उसने? तुमने उसको तो मालिक बनाया ही नहीं माल का, तुम तो काबिज बन गए पहले, तुमने कब्जा जमा लिया है, बहनों का तुमने हिस्सा दिया नहीं, फिर कह रहे हो माफ कर दी। कहां से माफ कर दी? बहन की शादी हो चुकी है, उसमें भी हिस्सा नहीं मिलता है। वो ये दावा करते हैं भाई लोग कि बाप ने इनकी शादी कर दी है और शादी करते वक्त क्या है, इनको बहुत सारा सामान दिया है जहेज में, इसलिए माले मिरास में इनका हिस्सा नहीं है। ये हिंदुवाना तर्ज है, जहेज इस्लाम में हराम है, जायज और दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर बाप ने क्या है मजबूरी में अगर अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को कुछ अगर दिया है शादी के मौके पर, तो ये उनके लिए तोहफा है। इसकी वजह से क्या है माले मिरास से उनको हिस्सा नहीं काटा जाएगा, माले मिरास से उनको महरूम नहीं किया जाएगा। बाप ने अपनी जिंदगी में बेटों को बेटियों को जो कुछ दिया वो उनका हक है, वो उसके मालिक हैं। लेकिन मरते वक्त जो छोड़कर गए हैं उसी को तो मिरास बोलते हैं कि मरने वाला मर गया है, अब अपने पीछे जो छोड़ा है वो मिरास है और उसमें वारिसीन का हक है। जिसका जितना हक है उनका हक उनको दिया जाएगा, जिसका जितना हक है उनको दिया जाएगा। शादी में अगरचे कुछ भी दिया है लेकिन मारे मिरास में उनका हक दिया जाएगा। तो मुसलमानों, आज तुम औरतों के ताल्लुक से जालिम ठहरे हो, इस जुल्म को तुम क्या है खत्म करो। औरतों को मकाम दो, इज्जत दो, वकार दो। तुमने महर लिखवा कर महर नहीं दिया, मिरास में तुमने हिस्सा नहीं दिया, तुम बहुत बड़े जालिम हो, बहुत बड़े जालिम हो। एक हदीस सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हदीस में है, जामे तिर्मिज़ी और अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया ही में दे देता है और आखिरत में उसकी सजा अलग है, वहाँ स्टोर है सजा। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह दुनिया ही में दे देता है, एक जुल्म और एक कता रहमी, रिश्ते को तोड़ना, रिश्ते नाते को तोड़ना एक गुनाह, और दूसरा गुनाह जुल्म करना। तुम बहनों को हिस्सा ना देकर तुम जालिम ठहरे, माँ का हिस्सा ना देकर तुम जालिम ठहरे, भाई का हिस्सा ना देकर तुम जालिम ठहरे। अल्लाह के अजाब का इंतजार करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हो सकता है तुम्हें दुनिया ही में सजा दे दे, और दुनिया ही में सजा देता है। इंसान को एहसास नहीं है। आज तुर्की में जलजला आया, 40 से 50 हजार लोग लुकमाए अजल बन गए, शहर के शहर तबाह हो गए। आपने कभी सोचा देखा कि इतनी बड़ी तबाही इस्लामी मुल्क में क्यों आई है कि शहर के शहर वो हंसता खिलता शहर खंडराट में तब्दील हो गए? जरूर वहां के लोग किसी बड़ी बुराई में मुब्तला होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहर बर्पा किया, जलाल में आया उनका गुस्सा, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, आसमान से बात करने वाले बिल्डिंगों को सेकंड भर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन दोष कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम आज औरतों पर जालिम बने बैठे हो, अल्लाह का कहर बर्पा होगा और तुम देखते ही देखते तहस नहस कर दिए जाओगे। अभी 40 सेकंड पहले तुम बड़े बड़े महल्लात के मालिक थे, 40 सेकंड के बाद तुम क्या है, एक रोटी के लिए मुहताज हो जाओगे। ये अल्लाह की कुदरत है, ये उनका जलाल है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून होता है। जब अल्लाह दुनिया में जुल्म करता हुआ देखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूम की दुआ और अर्श इलाही के बीच में कोई पर्दा हाइल नहीं होता है, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुआ को कबूल करता है। इसे डरिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं, एक जुल्म और एक कता रहमी, रिश्ते को तोड़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया ही में इसकी सजा देता है, आखिरत की सजा इसकी अलग है। बहनों को आपने क्या है हिस्सा मिरास से महरूम रखा है, ये कहकर कि क्या है वो घर आएंगे जाएंगे, साल भर में हम साड़ियां देंगे, अपना हिस्सा माफ कर दे। उनको आपने मजबूर किया है, उनकी जुबान को आपने दबाया है, उनके दिल को आपने दबाया है और ये डर पैदा किया है अगर वो अपने हिस्से का मुतालबा
मुतालबा करती हैं तो ये खौफ है कि भाई का घर हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये डर तुमने बहनों के लिए पैदा किया है। तुम जालिम ठहरे कि भाई बहन के दिल में तुमने ये खौफ बैठा दिया है। बुलाओ अपनी बहनों को जिसको तुमने हिस्सा नहीं दिया है, माल में उसका हिस्सा दो। ये डर खत्म करो कि मेरी बहन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए इस माल में इतना हिस्सा रखा है, तुम बखुशी ले लो और मेरे घर भी आओ जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा घर है। तुम्हारा हक बनता है मुझ पर कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं, तुम्हारे खिलाओ पिलाओ, साल भर में कपड़े लत्ता दूं, मेहमान नवाजी करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं जिम्मेदारी को अदा नहीं करता हूं, अगर ये डर बैसा के रखा हूं मैं कि अगर मैंने हिस्सा दे दिया, ले लिए, तो क्या है रिश्ते टूट जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं रिश्ते तोड़ने वालों की सजा अल्लाह दुनिया ही में दे देता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक और हदीस सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जो लोग अपनी बीवी को महर नहीं देते हैं वो जालिम है। एक हदीस सुनिए और इस पसे मंजर में मैं ये हदीस बतला रहा हूँ कि आज मुसलमान औरतों के ताल्लुक से जालिम है। दौरे जाहिलियत में लोगों ने औरतों पर जुल्म किया, इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया, ऊंचा किया, इज्जत दी, वकार दिया, इंसाफ दिया, बराबरी का दर्जा दिया। लेकिन आज मुसलमान औरतों के ताल्लुक से जालिम ठहरे हुए हैं। यहाँ तक के महर में भी उसको सही ढंग से महर की अदायगी नहीं करते हैं। सही तरगीब व तरहीब की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अय्युमा रजुलिन तज़व्वजा इम्राअतन अला मा क़ल्ला मिनल महर औ कसुरा, जो आदमी किसी औरत से निकाह करता है और हक़्क़े महर चाहे कम हो या ज़्यादा जिस पर बात हो चुकी है, लैसा फ़ी नफ्सिही अन युअद्दिया इलैहा हक़्क़हा, निकाह तो कर लिया है, महर भी मुतय्यन किया है या नहीं भी किया है, लेकिन दिल में ये इरादा उनका है कि इस महर को हम अदा नहीं करेंगे। लैसा फ़ी नफ्सिही अन युअद्दिया इलैहा हक़्क़हा, वो दिल में बैठा रखा है कि इस महर को हम अदा नहीं करेंगे। ख़दाअहा, जिंदगी भर धोखा देता रहा। बीवी इस आस उम्मीद में बैठी रही, आज ये मेरा शौहर महर दे देगा, कल ये मेरा शौहर महर दे देगा, यहाँ तक कि फमाता, वो मर गया, दुनिया से चला गया। वलम युअद्दि इलैहा हक़्क़हा, और बीवी का महर का जो हक था वो उसने अदा नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लक़ी अल्लाह यौमल क़यामत वहुव अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो आदमी क़यामत के दिन मुलाकात करेगा इस हाल में कि वो जानी होगा, बदकार होगा, जानी होगा, बदकार होगा। कितनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। जिस महर के जरिए से तुमने अपनी औरत को हलाल किया है, अपनी बीवी को हलाल किया है, उसी महर के ताल्लुक से आज तुम औरतों के ऊपर जालिम ठहरे और तुमने क्या है उसे अदा नहीं किया, उनको धोखा दिया, धोखे में रखा पूरी जिंदगी। तुम पूरी जिंदगी बलात्कारी बने रहे, जिनाकार बने रहे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम्हारी मुलाकात जिनाकारी की हालत में हो, बदकारी की हालत में होगी। और बतलाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, जानियों की सजा जो जहन्नम में है, जानियों की सजा जो आखिरत में है, उसको जहन्नम है, उनकी सजा जहन्नम में है। तो मैं आपको बतला रहा था कि हर नाहिए से आज मुसलमान औरतों के ऊपर जालिम ठहरे हुए हैं। एक तो जहीज का मुतालबा करते हैं, यहाँ जालिम ठहरे औरतों के ऊपर, और दूसरा औरतों का हक के मिरास नहीं देते हैं, यहाँ जालिम ठहरे, और तीसरा औरतों का जो महर हक था वो सही ढंग से अदा नहीं करते, माफ करवाने के चक्कर में रहते हैं, यहाँ जालिम ठहरे। और हर तरह से आज मुसलमान क्या है, औरतों के ऊपर जालिम ठहरे हुए हैं। और इस जुल्म का अंजाम मैंने आपको बतलाया कि मैदान महशर होगा, कयामत के दिन होगा। सही बुखारी की हदीस है, अज़्ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमुल क़यामा, कयामत के दिन जुल्म अंधेरे का सबब बनेगा। उस अंधेरे में टामक टूया मारते रहोगे, टटोलते रहोगे, कहीं रोशनी नजर नहीं आएगी, कहीं उजाला नजर नहीं आएगा। पुल सिरात जहन्नम के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा, गुजरने के लिए कहा जाएगा, अंधेरा होगा, कहीं रोशनी आपको नजर नहीं आएगी और वहां तुम गुजर नहीं। ये जुल्म की सजा है कयामत के दिन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी जुल्म की सजा देता है, आखिरत में भी सजा को स्टोर करके रखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को सही मानों में हुकूक, जो औरतों के हुकूक है इस्लाम में, अल्लाह इसे समझने की तौफीक इनायत फरमा। और अल्लाह जो
آپ نے قرآن میں جو اللہ رب العالمین سورہ نساء میں اصول جو بتلایا ہے میراث کی تقسیم کے تعلق سے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور سمجھنے کے بعد معاشرے میں اور اپنے گھر میں اس اصول کو نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے پریشانی کو دور عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ظالموں کے پنجے میں ظلم کے چکی میں پس رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی زندگی کو خوشحالی میں تبدیل کر دے، اور ظالموں کو اللہ رب العالمین ایسی سزائیں دے قیامت تک کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکے۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله